بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 19ویں پارے کا خلاصہ ہے، جس کی ابتدا سورہ فرقان سے ہے۔ اس سورت مبارکہ کے پہلے 2 رکوع 18ویں پارے کے اختتام میں ہے اور بقیہ 19ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت مبارکہ 77 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورت کی ابتدا قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرقان کے معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام فرقان بھی ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس سورت مبارکہ کے پہلے رکوع میں مشرکین کے مختلف قسم کے اعتراضات کا ذکر ہے۔ پہلے نمبر پر ایک گروہ اسے گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا ہے۔ دوسرا گروہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور ایسی تخلیق کہتا ہے جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا، اور تیسرے گروہ کے خیال میں یہ واضح جادو تھا۔ قرآن کریم کے بعد صاحب قرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ ضدی اور حق سے دور لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خام خالیوں اور باطل گمانوں کی تردید واضح دلائل کے ساتھ کی ہے۔ چنانچہ دوسرے رکوع میں اللہ نے اس کے جوابات ذکر کیے۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے وہ سب کے سب انسان ہی تھے، ان کے ساتھ بشری تقاضے موجود تھے، اور انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا، انسانوں کو اس کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اہل باطل کے لیے آزمائش بن گئی ہے، اور اہل باطل کا ظلم و ستم اہل حق کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے، اور عن قریب رب ذوالجلال حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اس کے بعد سورت کے تیسرے رکوع اور 19ویں پارے کے آغاز میں مشرکین کے اعتراضات اور لایعنی قسم کے مطالبات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ بعض اوقات کہتے تھے لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب وہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ چونکہ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط یعنی ایمان سے یہ خالی ہے، اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے، وہ خاک بن کر اڑ جائیں گے۔ وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا، یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ نہ قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لائے، دوسرا یہ ہے کہ پڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، تیسرا یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہ بنائے، چوتھی یہ کہ اس کے معنی میں غور و تدبر نہ کرے، اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ گویا سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج ہم کس کس انداز میں قرآن کریم کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم مہلک روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ پرہیز کرتے ہیں اور نہ وہ آسمانی دوا استعمال کرتے ہیں جس میں یقینی شفا ہے، تو اس کا نتیجہ مزید بیماریوں میں مبتلا ہونے اور ہلاکت کے سوا کوئی نکل سکتا ہے؟
یقیناً کوئی نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو زندہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآنی تعلیمات کو عام کرنے والا اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں مشرکین کی جانب سے ایک اعتراض کا ذکر ہے، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ مشرکین یہ بھی اعتراض اٹھاتے تھے کہ جیسے تورات اور انجیل ایک بار ہی نازل ہو گئی، یوں قرآن کریم بھی یک بار کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ذکر فرمایا، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ قرآن کریم کو تدریجاً نازل کرنے میں کئی حکمتیں ہیں، مثلاً اس کا حفظ کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، احکام کا ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان تھا۔ یعنی تدریجاً نازل کرنے کی یہ ساری حکمتیں ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے یہاں صرف ایک حکمت بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہو۔ اہل علم اور عقل رکھنے والے افراد بخوبی جانتے ہیں کہ یکا یک برسنے والی تیز بارش کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن مناسب وقت تک بتدریج برس کر زمین میں جذب ہونے والی بارش سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ گویا قرآن کریم کو تدریجاً اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کے حفظ کرنا پڑھنا آسان ہو۔ ان اعتراضات کے بعد چوتھے رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ اور ہارون اور حضرت نوح اور ہود اور حضرت صالح علیہم السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان اقوام نے اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کی بات کو نہیں مانا تو یہ ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، سائے کا، دھوپ کا، سورج، دن رات، نیند، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، پانی اور پانی کی گردش کا نظام بلا شبہ اللہ ہی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ بدقسمتی سے انسانوں کی کثرت بڑی ہی احسان فراموش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ کفار کے خلاف قرآن کریم کے ذریعے جہاد کرے۔ جہاد بالقرآن یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں پر حق کو واضح کر کے ان پر اتمام حجت کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زندگی کے پورے 23 برس جہاد میں گزارے، ان میں سے 15 برس آپ نے صرف جہاد بالقرآن کیا اور دعوت کے ذریعے منظم اور تربیت یافتہ ساتھیوں کی ایک جماعت تیار کر لی۔ بقیہ 8 برس آپ نے جہاد بالقرآن بھی جاری رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ منظم جماعت کے ذریعے سے عسکری جہاد کر کے دین حق کو غلبہ دیا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کریم کی دعوت کے ذریعے سے ایسی منظم جماعت فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو غلبہ دین کی کوشش کے آئندہ مراحل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ اس کے بعد اس سورت مبارکہ کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کے اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا ہے، اور یہاں اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب عباد الرحمن سے کیا ہے۔ پورے قرآن کریم میں صرف یہ ایک مقام ہے جہاں اللہ نے اپنے نیک بندوں سے فرمایا عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہے۔ پہلے نمبر کی صفت یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو طویل قیام اور سجدے کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ مال خرچ کرتے وقت میان روی سے کام لیتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل۔ شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، قتل ناحق سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں اور جھوٹی گواہی سے اعتراض کرتے ہیں، گانا بجانے اور برائی کی مجالس سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سن کر متاثر ہونا اور اس سے فائدہ اٹھانا ان کی شان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ والد عام طور پر اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے،
اس کو یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ بحیثیت والد کے یا بحیثیت شوہر کے مجھے اپنے بیوی کا بچوں کا سربراہ تو اے اللہ تو نے بنا دیا ہے، لیکن میری بیوی بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے تاکہ میں پرہیزگاروں کا سربراہ بنوں، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، فاسق و فاجر لوگوں کا سربراہ نہ بنا جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ جو لوگ اپنے گھر والوں کے رویے سے پریشان رہتے ہیں اور اپنے اولاد کی نافرمانی کا ذکر کرتے ہیں، انہیں یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے جو 227 آیات اور 11 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس صورت مبارکہ میں متعدد انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ آپ حکم باری تعالیٰ کی تعمیل میں خدائی کے اس جھوٹے دعوے دار کے دربار میں پہنچے۔ اس موقع پر فرعون اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی، فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات ذکر کیے کہ میں نے تمہاری تربیت کی تھی۔ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے تکبر اور استہزاء کے ساتھ سوال کیا، وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب وہ ہے رب السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تو فرعون دھمکیوں پر اتر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کا اور ید بیضاء کا معجزہ دکھایا، جس کے مقابلے میں وہ جادوگروں کو لے کر آیا۔ جب جادوگروں کے سامنے حقیقت کھل گئی تو فوراً رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم سب رب العالمین پر ایمان لائے۔ فرعون کی مار دھاڑ کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان پر جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکلے۔ صبح ہوئی تو فرعون نے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب کیا اور بلا آخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو جا لیا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ بڑے بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل کے لیے راستے بن گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت اسی میں غرق ہو گیا۔ اس قصے سے قیامت تک کے انسانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ بلا آخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا واقعہ اس صورت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان اور توحید کی دعوت دی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ سنتے ہیں یا تمہیں نفع اور ضرر پہنچاتے ہیں؟ کہنے لگے ہم نے اپنے آباء و اجداد کی ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اس پر 5 دلائل اور اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان فرمائی۔ پہلے نمبر پر فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہی اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر والذی هو یطعمنی ویسقین، اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔
5ویں نمبر پر والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی کی جو کہ کمال ایمان اور صدق و یقین کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ دوسرے نمبر پر وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دے۔ تیسرے نمبر پر وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ چوتھی دعا واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے والد کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ دعا اس وقت تک تھی جبکہ والد کا کفر پر اصرار آپ کے سامنے واضح نہیں ہوا تھا۔ 5ویں نمبر پر دعا ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یعنی غور کیا جائے کتنی شاندار دعائیں ہیں جس کا ہم بھی اہتمام کرنے والے ہو۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 سے لے کے 87 تک 5ویں رکوع میں یہ آیات ہے۔ ہم بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنے والے ہو۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک ایمان کی دعوت دی، لیکن قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ٹکرا دی، چنانچہ ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ چاہے۔ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے۔ قوم عاد جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بھی ایمان کی دعوت کو ٹکرایا، چنانچہ ان پر بھی اللہ کا عذاب آ کر رہا۔ ان کے قصے سے یہ نصیحت ملی کہ فضول خرچی، نشو و نما، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ 5واں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے، جو قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان کی قوم کو مادی وسائل، رزق کی فراوانی اور امن و تحفظ حاصل تھا، سرسبز باغات اور بارونق زمینوں میں آباد تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، چنانچہ ان کو زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ ان کے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ناشکری کرنے والی قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ 6 نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ جب یہ قوم نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گئی تو ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں نشانی ہے، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ نشانی اور عبرت یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ 7ویں نمبر پر قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھی، گھنے جنگلات، اسی طرح باغات میں پھل اور میٹھے پانی کے چشمے، لیکن یہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے اندر ایک بڑی برائی یہ تھی کہ یہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے، لوگوں کے حقوق پورے ادا نہیں کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی دن سخت گرمی رہی، پھر بادل چھا گئے۔ یہ لوگ ٹھنڈک کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہو گئے، بادلوں سے آگ برسنے لگی، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ بن کر رہ گئے۔ قوم شعیب کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقوق العباد غصب کرنا اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جس طرح سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کا ذکر تھا،
اسی طرح سورت کے اختتام میں بھی اللہ نے قرآن کریم کا ذکر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، نزل بہ الروح الامین، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اسے لے کر آئے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر اسے نازل کیا گیا ہے، بلسان عربی مبین، ایسی عربی زبان میں اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور اس قرآن کریم کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ جو قرآن کریم کو کتاب اللہ اور کلام اللہ نہیں مانتے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ قرآن کریم نہ کسی کاہن کا کلام ہے اور نہ ہی شاعر کا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر ہر محفل کا رنگ دیکھ کر اسی کے مطابق شعر کہتے ہیں تاکہ داد اور نذرانے وصول کر سکے۔ وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل سے خالی ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے انتہائی پارسا ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر محفل میں ایک ہی دعوت پیش فرماتے ہیں اور لوگوں سے کسی اجر کے طلبگار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ کچھ نیک سیرت شاعر بھی ہوتے ہیں جو شریعت پر عمل کرتے ہیں، شاعری کے ذریعے سے اللہ کا ذکر اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اسلامی شاعر پر اعتراض کرنے والے شاعروں کی خبیث کلام کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔